آپ کا یوم سیاسی آ جاتے ہیں، جو ثوابی جلسہ ہے اس کے بعد جنید اکبر صاحب کا ایک ویڈیو پیغام آیا جس میں انہوں نے اس بات کو انڈوز کیا کہ پارٹی کے اندر جو سزا اور جزا کا نظام ہے اس کو نافذ العمل کیا جائے گا۔ کیا یہ اس بات کا عکاس ہے کہ ثوابی جلسے میں پارٹی عہدیداران سے جو توقع کی جا رہی تھی لوگ لانے کی وہ اس پر پورا نہیں اترے یا کسی نے سستی دکھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ نہیں اس طرح بات نہیں ہے جی۔ دیکھیں اس پہ میں نے بھی بات کی ہے کہ جو تھوڑا سا ڈسپلن کا فقدان ہوتا ہے نا، اور جب پارٹیاں بڑی ہوتی ہیں عوامی ہوتی ہیں تو اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمارا تو ہر جلسہ کامیاب ہوتا ہے۔ آپ کے علم میں عمران خان کے بغیر آپ دیکھیں یہ واحد پارٹی ہے۔ آپ دوسری کسی بھی پارٹی میں آپ کہیں کہ جی لیڈر نہیں ہے، آپ ویسے لوگوں کو اکٹھا کریں تو نہیں کر سکتے۔ پچھلی دفعہ بھی بڑے جلسے ہوئے، اس دفعہ تو بہت بڑا جلسہ تھا یہ، کیونکہ جتنے لوگ آپ کو نظر آئے ٹی وی کے اوپر جلسہ گاہ کے اندر اس سے زیادہ باہر تھے لوگ، کیونکہ گاڑیاں بلاک ہو جاتی ہیں، لمبی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جلسہ کامیاب رہا ہے۔ صرف جو انہوں نے بات کی ہے سزا جزا کا عمل پی ٹی آئی میں نہیں تھا، عمران خان کے بعد تو بالکل ختم ہو گیا تھا، اور وہ انہوں نے کہا کہ میں شروع کروں گا، تو یہ اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ بلکہ جو پرانے لوگ ہیں جو کارکن ہیں پارٹی کے جو جان لڑاتے ہیں وہ تو بڑے خوش ہیں اس بات پہ، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ جو چھپ جاتے ہیں، اس میں ہوتے وہ بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں لیکن ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں مؤثر ہوتی ہے۔ تو میرے خیال سے پولیٹیکل پارٹی کے اندر تو ویسے بھی یہ نظام ہونا چاہیے، اور اگر انہوں نے وہ کرنا چاہتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے پارٹی اور مضبوط ہوگی۔ گراس روٹ لیول کے جو لوگ ہیں وہ ان کو اہمیت ملے گی، تقویت ملے گی، وہ اوپر آئیں گے، تو یہ تو اچھی بات ہے میرے خیال سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے۔ شوکت صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو جلسے کے دوران سیکرٹری جنرل تقریر کر رہے ہیں، شیر افضل مروت صاحب کھڑے ہوتے ہیں، شور مچ جاتا ہے، وہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح کی نعرے بازی ہوتی ہے، یہ کوئی جان بوجھ کے ایسا کیا گیا یا ورکرز کا جو جوش و خروش تھا اس کی وجہ سے شیر افضل صاحب کو کھڑا ہونا پڑتا تھا؟ اور وہ جو الفاظ انہوں نے کہے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اس کے مخاطب شیر افضل تھے؟ دیکھیں وہ تو ٹی وی پہ میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، اگر شیر افضل مروت صاحب نے ایسا کیا تو اچھا نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب عہدے میں بھی بڑے ہیں اور عمر میں بھی بڑے ہیں، تو لیکن یہ کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ڈسپلن کا تھوڑا بہت فقدان ہے۔ اور ابھی آپ نے بھی ٹی وی پہ دیکھا، آپ جلسے میں نہیں تھے یوسف جی صاحب؟ نہیں یہ جو شیر افضل مروت کی جو کچھ کیا یہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا، کیونکہ اسٹیج پہ بہت بڑا رش تھا نا، بعد میں دیکھا، ہم بیک پہ کھڑے تھے، آگے جا نہیں سکتے تھے، اسٹیج پہ بڑی مشکل سے چڑھے، پھر کھڑے ہونے کی جگہ تھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، تو اس میں پھر یہ کہ ایک دوسرے سے گلہ کرنا کہ جی مجھے جگہ نہیں ملی، تو یہ میرے خیال سے یہ چیزیں اچھی پسند نہیں کی جاتی ہے، نہ ورکر اس کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، عمران خان نے سب سے بڑی قربانی دی ہے، وہ جیل میں ہے، اب ہمیں اگر اسٹیج پہ جگہ مل جائے نہ ملے، تقریر ملے نہ ملے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہ تھوڑا سا جو ہے نا ان لوگوں کو جو پارٹی میں آئے ہیں اور جو ان کو ڈسپلن کا تو کم از کم خیال رکھنا ہوگا، بڑے چھوٹے کی تمیز۔ لیکن شیر افضل تو یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ بہت زیادہ پاپولر ہوں، یہ پارٹی کے پی میں تو الیکشن ہی میں نے جتوایا ہے، کیونکہ سارے گھر جا کے بیٹھ گئے تھے، میں اس وقت نکلا، زندہ کیا پارٹی کو زندہ کیا، تو اب اس کو تقریر بھی نہ کرنے دی جائے، اس کو بیٹھنے بھی نہ دیا جائے، یہ تو ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب ان کی بہت خاطر بدارات کر رہے تھے، ان کے ہاتھ بھی دبا رہے تھے، ان کو تھپکی بھی دے رہے تھے، مائک لے لیا علی امین سے خود۔ ہاں، تو یہ کیا صورتحال تھی؟ علی امین گنڈا پور صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیر افضل مروت کے ساتھ ہیں اور شیر افضل مروت کو آگے لانا چاہتے ہیں، لیکن باقی دھڑا جو ہے مخالفت کر رہا ہے۔ نہیں، میرے خیال سے شیر افضل مروت کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہے، وہ بعضی ان کے بیانات کی وجہ سے ان پہ تنقید ہو جاتی ہے۔ ویسے شیر افضل مروت بہت اچھا ورکر ہے اور پارٹی کا اثاثہ ہے اس وقت، انہوں نے ان کی واقعی قربانی ہے، لیکن وہ جو کبھی کبھار اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں نا، وہ ان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ شیر افضل مروت میرا کلاس فیلو ہے، بڑا اچھی طریقے سے میں ان کو جانتا ہوں، بہت اچھے انسان ہیں، صرف انہوں نے اگر اپنے آپ پہ قابو پا لیا نا، اپنے جو کچھ وہ کہتے ہیں غصے میں آ کے، اور تھوڑا سا برداشت اگر وہ اپنے اندر پیدا کریں، بہت اچھے ورکر ہیں اور پارٹی میں ان کی بڑی اچھی سے ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، دیکھیں
ارشاد صاحب مجھے آپ جانتے ہوں گے 96 سے میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور الحمدللہ آج تک ہوں. اسی طرح بہت سارے لوگ ہوں گے. ہم نے کبھی یہ عہدہ نہیں مانگا ہے. مطلب یہ کہ میں ایک دفعہ جنرل سیکرٹری بنا ہوں صوبے کا, میں عمران خان کا پولیٹیکل ایڈوائزر بھی رہا ہوں, میڈیا ایڈوائزر بھی رہا ہوں, 2 دفعہ منسٹر بھی رہا ہوں, اور کافی عرصے سے میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, لیکن میں نے کبھی گلہ نہیں کیا ہے. اور ایون کہ نہ کور کمیٹی میں مجھے جہانگیر ترین نے کور کمیٹی سے نکال دیا تھا, وہ جہانگیر ترین تو چلے گیا, اس کے بعد ابھی تک کسی نے مجھے شامل نہیں کیا, لیکن میں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا, اور نہ ہی میں نے مجھے یعنی ایون کہ جو سیکرٹری اطلاعات کا عہدہ ہے وہ تو ویسے ہی میرا حق بنتا ہے, لیکن وہ تک مجھے نہیں مل رہا, تو میں کیوں گلہ کروں, مجھے کیا ضرورت ہے. نہیں, یہ گلہ تو انڈائریکٹلی ہو گیا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کیا پاکستان کی سیاست کا المیہ ہے کہ آپ کریڈنشلز نہیں دیکھتے, آپ صرف جیت دیکھتے ہیں, جو جیت کے ہے اسی کو ویلیو دی جاتی ہے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہر ایک کو موقع مل رہا ہے. اب یہ کہ پرفارمنس تو تب جا کے پتہ چلے گی نا, جو ہر ایک کو موقع مل رہا ہے تو ٹھیک ہے, ہماری پارٹی میں یہ اچھی بات ہے. میں تو دیکھیں یہ کسی پارٹی میں یہ نہیں ہے کہ آپ نیا بندہ آ جائے اس کو آپ اتنے بڑے عہدوں پہ چڑھا دیں. یہ بھائی تاریخ انصاف ہے, کیونکہ اس میں جتنا بھی ووٹ بینک ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ عمران خان کی ہے. عمران خان جس پہ ہاتھ رکھے بس وہی بندہ جو ہے وہ اس کی عزت بھی بنتی ہے, وہ عہدے پہ بھی آ جاتا ہے. باقی جو ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عہدوں کے لیے لڑنا نہیں چاہیے پارٹی میں, اور نہ ہی عہدوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو میں شیر افضل مروت صاحب میرا اچھا دوست ہے, میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تھوڑے عرصے تک برداشت کر لیں. یہ ساری زندگی نہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے نہ ہوتی ہے. اچھا, یہ سب ہر پارٹی کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو ہمیں کیوں. جب بھی کوئی جلسہ اور احتجاج ہوتا تھا یا لانگ مارچ ہوتا تھا, علی امین گندرپور صاحب بہت بڑے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے آتے تھے. اس دفعہ وہ صرف اپنے سیکیورٹی اسکواڈ کے ساتھ آئے ہیں, اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ عدم تعاون تھا یا کچھ اور تھا؟ نہیں, دیکھیں وہ تو جب جلسے جلوس نہیں ہوتا ہے, وہ تو جب احتجاجی مظاہرہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ جلوس کی قیادت کرتے تھے, صوبے سے صوابی سے کرتے تھے. باقی جو جلسہ ہے ظاہر ہے وہ تو جلسے میں تو شرکت کے لیے ہمیشہ اسی طرح آتے رہے, اور ان کا جو جلوس ہے ڈی اے خان کا بہت بڑا جلوس آیا تھا, اچھا, اور اس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس دفعہ تو دیکھیں میرے خیال سے ارشاد صاحب یہ آپ نے کریڈٹ دینا ہوگا پی ٹی آئی کے ورکرز کو, اس دفعہ کوئی پیسہ نہیں دیا گیا ورکرز کو کہ جی گاڑیاں کر کے دی گئی کہ جی آپ اس گاڑیوں میں آ جائیں. اس دفعہ پیورلی جو لوگ آئے ہیں یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں. اس کے باوجود کہ ہمارا ملکن ڈویژن جو ہے اس میں زیادہ تر لوگ کوئلے کے کانوں میں مزدوری کرتے ہیں. اس موسم میں جو سردی کا موسم ہوتا ہے نا, تو وہ زیادہ تر یہ باہر ہوتے ہیں اپنے حلقوں میں. نہیں, ہمارا نوجوان بالکل نہیں ہے شانگلہ میں اس وقت, سارے کوئلے کے کانوں میں کام کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ شوکت یوسف جی صاحب آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام اجازت دیجیے.